الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ المتعدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ذوالحجہ کی 4 تاریخ ہے۔ ایک اچھی نیت کی وجہ سے کہ ہماری بات اگلے تک پہنچ جائے اور یہ ضروری مسائل ہماری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں تو ہمارے لیے بھی کارآمد ہے اور سننے والے سامعین کے لیے بھی بہتر رہے گی بات۔ تو پہلا سوال جو اس مناسبت کی وجہ سے ذوالحجہ کے مہینے کی مناسبت کی وجہ سے خصوصی سوال ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، ایک اہم سوال ہے۔ تو قربانی اصل میں جس کو ہم اردو میں قربانی کہتے ہیں، اس کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اس کی تعریف لکھی ہے قربانی کی۔ جس طرح وہ تو عربی میں قربان کہتے ہیں اس کو بروزن قرآن، لیکن میں آسان سے اپنی عام فہم الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ سامعین، سننے والے، ناظرین، دیکھنے والوں کو بھی آسانی سے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو قربانی اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قریبی قرب حاصل کر لے، یا جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنے رب تک پہنچ سکے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے۔ ما یتقرب الی اللہ، جو چیز انسان کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ تو قربانی بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کا قریبی قرب حاصل کر لیں، تو اسی وجہ سے قربانی کر دی جاتی ہے۔ دوسری سورۃ الحج کی آیت کریمہ نمبر 36 میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتے والبدن، یعنی گائے کی قربانی، اسی طرح اونٹ کی قربانی، یہ قربانیاں جو ہوتی ہے یہ اللہ کے شعار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی یادگار میں سے ہے۔ تو پھر انسان کرنے والی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس قربانی کو حاصل کر کے اللہ کے راستے میں احراق دم کر کے قربانی ذبح کر کے ایک اپنی خاص نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں اپنا قرب حاصل کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ قربانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما یتقرب الی اللہ، چاہے وہ نفلی قربانی ہو یا اس کے علاوہ وہ وجوبی قربانی ہو، اس میں پھر آگے زیادہ تفصیل ہے، لیکن ہم ذوالحجہ کی 10ویں ذوالحجہ کی مناسبت سے یہ بات کہیں گے کہ جو قربانی اللہ کی رضا کے لیے انسان احراق دم جانور ذبح کرتا ہے تاکہ میں اللہ کا قریبی قرب حاصل کر لوں، مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضامندگی، اور اپنے لیے جو چیز اس پہ واجب ہو رہی ہے اس امر سے انسان سبکدوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وجوب کرنے کی وجہ سے یہ اس کی ذمہ داری تھی، نہ کرتا تو گناہ گار ہوتا، اب اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات اس کو ایک مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ابھی دوسرا سوال یہ تھا کہ قربانی کس پر فرض یا واجب ہے؟ تو قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کا نصاب اس کے پاس موجود ہو۔ جہاں پر زکوٰۃ کا تعلق ہے تو زکوٰۃ کے لیے بھی یہی شرائط ہے، لیکن وہاں پر حولان حول سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قربانی کے لیے آپ ذی الحجہ میں اتنی مال کی ملکیت رکھتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کا نصاب یا 7.5 تولے سونے کا نصاب، اور پھر وہ بھی آپ کی ضرورت اصلیہ سے ہٹ کر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ آپ پر 52.5 تولے چاندی کا نصاب پورا ہو سکے تو آپ پر قربانی کرنے کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے فتاوی شامی والے نے، کہ ایک بندہ غریب ہے لیکن اس غریب بندے نے بھی قربانی لے لی، ابھی اس پہ واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی خرید لی، تو اس خریدنے کی وجہ سے قربانی اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے۔ تیسرا سوال کہ ایک مسلمان پر زندگی میں کتنی قربانیاں فرض ہیں؟ تو مسلمان پہ قربانی جب یہ صاحب نصاب ہوگا زندگی میں، اگر اس کی جتنی بھی زندگی ہے وہ عاقل بالغ ہو گیا، اس کے بعد جب بھی یہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی آخر وقت تک، آخری دم تک، ٹھیک ہے، کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، بالفرض اس نے یہ مہینہ پا لیا ذی الحجہ کا، اس پہ قربانی واجب تھی، اگلے مہینے میں یہ رخصت ہو رہا ہے تو اس مہینے کی قربانی اس پر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی جب کہ آپ کو شاید اس وجہ سے سوال کرنے کی ضرورت بھی پڑی ہوگی کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں بھائی 7 قربانیاں، قربانی صرف 7 نہیں ہوتی، یہ ویسے ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں بھائی 7 قربانیاں کر لی، اس کے بعد کسی اور رشتہ دار کے لیے کریں گے، تو قربانیاں 7 نہیں، زندگی میں جب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے، ذو الحجہ کا مہینہ آپ پر آئے گا تو 10 ذی الحجہ کو صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ سوال یہ تھا کہ ایک گھرانے میں کتنے افراد قربانی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے، آسان سا جواب،
کہ دیکھیں اگر گھر میں 4 بندے صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اور چاروں کا بینک بیلنس سے زیادہ ہے، والدین کی طرف اگر وہ ان کے خرچے کو بھی برداشت کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو اجازت بھی دی ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر گھر میں اگر 4 افراد ہیں، وہ صاحب نصاب ہے تو 4 پر قربانی واجب ہوگی، اگر 5 صاحب نصاب ہے تو 5 پر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر گھر میں بالفرض 2 بیٹے ہیں، والد صاحب یا والدہ، وہ رقم اپنے پاس ترحال جب بھی وہ اولاد لیتی ہے تو اپنے والدین کو دے دیتے ہیں، اور پھر والدین کی طرف سے ان کو اجازت بھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ 10,000 1500 روپے ان کو ماہانہ جیب خرچی دے دیتے ہیں۔ اب جب قربانی کا موقع آئے تو والد صاحب ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی کیا ہے، مال تو ہمارا ہے، وہ ان کو قدرت اس مال پہ نہیں دے رہے والدین، یا والد صاحب اس کو کہتے ہیں کہ مال میرا ہے، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انت ومالک لابیک، ٹھیک ہے، ہمارا تو کچھ نہیں، اصل میں کس کا مال ہے، والدین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اگر وہ ان کو قدرت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس پھر تو صاحب نصاب بھی ضرور بات ہے کہ نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں پھر قربانی کے اگر باپ کرتے تو اس پر واجب ہوگی، پھر اوروں کے لیے ضرورت نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آیا اگر سوال آپ نے اس نوعیت سے کیا ہے کہ قربانی کے کس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، اس کی شرائط کیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے کے لیے تو یہی ہے کہ آپ اس کو ذو الحجہ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہوگا، قربانی کے دن ہوں گے، تو ان دنوں میں آپ جا کر قربانی کا جانور دیکھیں گے۔ اب اس قربانی کے جانور کے لیے شرائط یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی صحیح سلامت ہوں، اس کے کان بھی سلامت ہوں، اس کے وجود کے جو اعضاء ہے، ہر اعضاء کیا وہ سلامت ہو۔ اگر بالفرض اس کا کان تہائی حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آدھے سے زیادہ کٹا ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس کے سینگ ہے اوپر سے اکھڑا ہوا اور جڑ اس کی مضبوط ہے تو اس جانور کی بھی قربانی ہو جائز ہے، لیکن ہاں جڑ سے بھی اکھڑا ہوا اور جڑ کی وجہ سے دماغ تک اس کا زخم کے اثرات پہنچے تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو جانور کو دیکھنا چاہیے کہ جانور موٹا ہو، فربا ہو، تازہ ہو۔ صحابہ اکرام کی یہ ترتیب تھی کہ آپ جانور پہلے خرید کر اسے موٹا فربا تازہ کیا کرتے تھے، قربانی کے لیے اس کی تیاری ہوتی تھی مکمل، تاکہ والہانہ ایک جذبے سے، عاشقانہ جذبے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کیا جائے۔ قربانی کرنے کے لیے کون سے ایام اور اوقات کا دیکھنا ضروری ہے؟ تو قربانی کے لیے 10 ذو الحجہ کو، 10، 11، 12 یہ 3 دن جو ہوتے ہیں یہ قربانی کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلا دن 10 ذو الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر 11 کو اور اس کے بعد 12 کو۔ 12 تاریخ غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ یہ 3 دن قربانی کے لیے ہوتے ہیں، 10، 11، 12 ٹھیک ہے۔ اور اوقات کے لیے کیا ہے کہ بالفرض آپ قربانی دن میں کرتے ہیں یا رات کے حصے میں، دونوں طرح جائز ہے، لیکن دن کے وقت قربانی کرنا افضل ہے، اور رات کے حصے میں قربانی آپ کی ہو جائے گی، وہ بھی جائز ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن صبح دن کے نسبت سے، رات کے نسبت سے دن کے نسبت میں قربانی کرنے کا زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ ایام تشریق کیا ہے، تکبیرات کتنی ہے اور کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ تو ایام تشریق یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کا وہ دن ہوتا ہے کہ 9ویں کے دن اللہ رب العزت کی ذات جتنے حجاج ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ 9ویں یوم عرفہ کے 9ویں کے دن صبح کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک اس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ اور تکبیرات کتنی ہیں؟ تو علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد عاقل بالغ مرد اور عورت کو، ٹھیک ہے، یہ تکبیرات تشریق کہنی چاہیے۔ مردوں کو تو بآواز بلند، ٹھیک ہے، مردوں کو بآواز بلند کہنی چاہیے، تکبیر ایک مرتبہ کہنی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تکبیرات صرف تشریق جو ہوگی یہ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ پڑھنی واجب ہے۔ اور کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ بات آپ کو بتا دی کہ یہ 9ویں ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے لے کر عصر کی 13 کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ اس میں نیز یہ مسئلہ بھی آپ نے ذہن میں رکھیں کہ عورتوں کے بارے میں، عورتیں اکثر گھروں میں بھول جاتی ہیں، دعوت کا بھی فقدان ہوتا ہے کہ ہم ان کو دعوت صحیح طریقے کے مطابق دے نہیں پاتے، ٹھیک ہے، ہماری دعوت کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے عورتوں کو گھروں میں اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ
کہ ان کو گھر کے اندر اپنے لیے ایک اس طرح کپڑا ویزاں کرنا چاہیے جس کے اوپر یہ تکبیرات تشریق لکھ دیں، تاکہ اس کو دیکھ کر وہ کیا کر لیں، اس کو یاد آ جائے اور نماز کے بعد وہ گھر میں پڑھ دیں۔ تو گھر میں عورتیں ذرا سا آہستہ آواز کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں۔ قربانی کے لیے جس فرد کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کے لیے کون کون سے اعمال سنت اور مستحب اور واجب ہے۔ تو جو شخص قربانی کرے گا، تو یہ مسئلہ تو ہم سے گزر بھی گیا، ابھی اس کا وقت بھی نہیں۔ ذوالحجہ جب سے شروع ہوتی ہے، ذوالحجہ سے پہلے وہ اپنے ناخن بال وغیرہ تراش لے، ٹھیک ہے، تاکہ یکم ذوالحجہ جب سے شروع ہو جائے تو اپنے بال کو کاٹنا، ناخنوں کا تراشنا، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ جب قربانی 10 ذوالحجہ کو پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنے بال یا ناخن تراش سکتا ہے، تاکہ اس کی نسبت ان حجاج کے ساتھ آ جائے کہ جو لوگ وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان لوگوں کی بھی ایک خاص نسبت ہوتی ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی والوں کے لیے پھر یہ ہے کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر جب تک وہ قربانی نہ کرے تو اپنے وجود کے بال، ناخن وغیرہ نہ تراشے، بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے۔ یہ ان کے لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ واجب عمل ہے، اور بعضوں نے اس کو سنت کہا ہے، بعضوں نے مستحب تک لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسعود اظہر صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو سنت اور واجب کے درجے میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اکثر علماء نے اس کو مستحب بھی لکھا ہے کہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس پہ دوام ہونا چاہیے۔ قربانی کن جانوروں کی جاتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، دمبا، ٹھیک ہے، بھیڑ وغیرہ، اونٹ، ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ابھی بکری کی عمر کیا ہوگی؟ بکرا بکری کی عمر اس کے لیے 1 سال، ٹھیک ہے، اور گائے، بھینس ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، جبکہ اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی عمری ہے، اور ان جانوروں کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ حج کرنے والے فرد پر کیا حج میں قربانی کرنے کے علاوہ اپنے گھر اور علاقے میں قربانی واجب ہے، تو یا ایک ہی قربانی کرنا کافی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ حجاج وہاں پہ حج کرتے ہیں، مینا میں سب سے ایک بڑا عمل ان کا خاص عمل ہے، ٹھیک ہے، قربانی کر لیتے ہیں وہاں، ان کے لیے قربانی کافی ہے، ان کے لیے اگر ان کے لیے قربانی بس وہ کافی ہے، قربانی ان کی ہو جائے گی، دوبارہ اور قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ کس صورت میں قربانی کرنا منع ہے؟ تو کوئی ایسی صورت نہیں جس صورت میں قربانی کرنا منع ہو، ہر صورت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ بالفرض آپ صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی کر دی، اس کے لیے تو واجب تھی۔ آپ دوسرا ایک غریب تھا، وہ قربانی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی لے لی، تو میں نے آپ کو فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ اس پر قربانی خریدنے کی وجہ سے قربانی اس پر واجب ہوگی۔ لا تبطلوا اعمالکم، کیوں کہ آپ نے پنگا لے لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ پر واجب تو نہیں تھی، تو ابھی آپ نے لے لیا تو ابھی آپ پر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ قربانی کا منع ہونا، تو قربانی کا منع کسی کے لیے نہیں۔ بالفرض ایک شخص مقروض ہے، اس پہ قرضہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس بہت سارا قرضہ بھی ہے، لیکن میری چاہت ہے کہ میں قربانی کر لوں اللہ کی رضا کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یوم نحر کے دن، یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں سب سے بڑا مقبول عمل جو ہے وہ قربانی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل اتنا مقبول نہیں جتنا کہ اللہ کی ذات کو قربانی کا عمل جتنا محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آپ قربانی جب بھی کرتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات آپ سے جو قربانی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، کہ اللہ کی ذات کو قربانی کا گوشت یا حور یہ چیزیں نہیں پہنچتی، اللہ کی ذات دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہوگا۔ تو اس غرض سے اگر انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو بہت سارے اجر سے نوازیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول قربانی ہم کریں گے تو اس میں ہمیں کیا ملے گا، کیا کچھ ہمیں حاصل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ کی ذات نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو پھر صحابہ کو اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول آیا وہ جانور جن کے وجود پر اون ہے اس اون کے بدلے میں بھی ہمیں نیکی ملے گی؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، ہر اون کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ تو یہ کچھ مسائل تھے
ٹھیک ہے، جو آج تقریباً 10 ذوالحجہ یا اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ شروع میں 10 دنوں کے ساتھ مناسبت رکھتے تھے۔ نیز انشاءاللہ العزیز اگر اس طرح کوئی سوال اور جواب آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں کمی بیشی معاف فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ذوالحجہ کے یہ دن بہت ہی قیمتی ہے، ان میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے اور ایک شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے، لہٰذا وقت گھڑیاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اور 9ویں یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ کی ذات سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہ معاف کریں گے۔ سال گزشتہ کے تو چلو گناہ معاف ہو جائیں گے، آئندہ اللہ کی ذات انشاءاللہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔